آپ اوپر نہیں آ رہے۔ ماوا نے نظریں اٹھا کر اسے تجسس سے دیکھا۔ وہ سمجھی وہ بھی اس کے ساتھ آئے گا، دونوں مل کر پیسٹریز انجوائے کریں گے۔ اگر آپ بلائیں گی تو میں سر کے بل آؤں گا۔ آفٹر آل میں آپ کے چھوٹے سے گھونسلے کے قریب ہوں۔ وہ اسے مسکرا کر چھیڑ گیا، جس پر ماوا نے گھوری سے نوازا۔ وہ واقعی چڑ گئی تھی۔ اب تو میں آپ کو بالکل بھی دعوت نہیں دوں گی۔ میں یہ ساری پیسٹریز خود ہی کھاؤں گی، بالکل بھی آپ سے شیئر نہیں کرنی۔ ماوا نے ادائے دل برانہ سے کہا۔ اب وہ کافی ہلکی پھلکی ہو چکی تھی، اس لیے اپنے پہلے والے موڈ میں آ گئی تھی۔ ٹھیک، تو پھر جب یہ سب ختم کر لیں تو ایک پکچر مجھے بھیج دینا، جس سے ثابت ہو کہ آپ نے واقعی ساری کھا لی ہیں، تاکہ مجھے پتہ چلے جو میں نے خریدا ہے آپ کو وہ پسند آیا ہے۔ علی نور نے نرم لہجے میں تاکید کی۔ تو کیا واقعی علی نور اس کے ساتھ نہیں آ رہا؟ ماوا دل میں مایوس ہوئی۔ وہ سمجھی مذاق کر رہا ہے، لیکن وہ جھک کر اس کی پیشانی پر پھر سے محبت بھرا بوسہ دے کر ٹیک کیئر کہتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ آل رائٹ، میں سمجھ گئی، ماوا نے بے دلی سے کہا۔ ڈرائیور کیئرفلی، آپ پہلے اوپر جائیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ علی نور نے نرمی سے کہا۔ میں تب جاؤں گا جب لائٹ جلے گی۔ ماوا اس کی کیئر اور محبت سوچ کر مسکرائی اور سر ہلا کر دروازہ کھول کر جلدی سے اوپر بھاگی اور روم میں جا کر جلدی سے بتی جلا دی اور کھڑکی کے پاس جا کر پردے ہٹا دیے۔ اس کی سانس اس قدر جلدی کرنے پر بے ترتیب ہو گئی تھی۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی کھڑکی سے دیکھنے لگی، جہاں وہ بھی اپنی تمام تر وجاہت اور اپنی شخصیت کا سحر لیے، اور اسے دیکھ کر مسکرا کر ہاتھ ہلاتا گاڑی نکال لے گیا۔ ماوا نے بے اختیار مسکرا کر دل پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی دھڑکنوں کے راگ پر دل مہوئے رقص تھا۔ دل میں گھنٹیاں سی بجنے لگی تھی۔ علی نور کا اس کے سر پر بوسہ دینا یاد کر کے ماوا نے بے اختیار چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ کچھ دیر بعد ماوا موڑی اور ٹیبل پر رکھے ڈسٹر باکس کو دیکھا۔ قریب جا کر کرسی کھینچ کر گہری سانس لے کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر بہت پیاری سی مسکراہٹ تھی۔ کیا وہ اسے 3 سال کی بچی سمجھ رہا تھا؟ ایکچولی علی نور نے اس کے لیے ہر قسم کے کیک خریدے تھے۔ اسے لگا جیسے وہ کسی شہزادی کی طرح ٹریٹ کی گئی ہو۔ اسے اپنا آپ زندگی میں پہلی بار اہم لگا کہ وہ واقعی کسی کے لیے اہم تھی۔ وہ کیک دیکھ کر سوچے گی، مسکرائے گی، اسے یہ سب بہت پیارا لگا تھا۔ اس نے اپنے سیل فون اٹھائی اور پیسٹریز کھاتے اپنی سیلفی کھینچی، پھر کھاتی گئی، سیلفیز لیتی گئی۔ اس نے 2 کیک کھا لیے، 2 پیسٹریز پر بھی ہاتھ صاف کر لیا۔ ابھی تیسرا کیک اٹھانے ہی تھی کہ اس کی سیل فون وائبریٹ کرنے لگی۔ ماوا نے چونک کر ان نون نمبر دیکھا اور حیران ہوتی کال پک کر کی۔ وہ سمجھی علی نور ہوگا، لیکن کسی اجنبی آواز نے اچنبھے میں ڈال دیا۔ یس، ماوا نے سوالیہ انداز میں یس کہا۔ ہیلو، آپ مس ماویش مہر ہیں؟ دوسری طرف سے مردانہ آواز کسی نے پوچھ کر جیسے یقین کرنا چاہا کہ مطلوبہ فرد ہی سے گفتگو کر رہا۔ ماویش نے سر ہلایا۔ جی ہاں، میں ہی ماوا ہوں۔ کیا میں جان سکتی ہوں آپ کون؟ میم، سر علی نور شاہ کا سیکریٹری دانیال بول رہا ہوں۔ کیا سر ادھر ہیں؟ دوسری طرف سے کافی پریشانی میں پوچھا گیا۔ ماوا کو کافی شرمساری محسوس ہوئی۔ نفی میں سر ہلا کر بولی، وہ ابھی گئے ہیں۔ او مائی گاڈ، یہ تو بہت مسئلہ ہو گیا۔ وہ سخت پریشان ہوئی۔ ماوا اس کے الفاظ سن کر سخت پریشان ہو گئی۔ کیا کچھ ہوا ہے؟ ہم یہاں غیر ملکی شراکت داروں کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے۔ سر کو ایک فون کال موصول ہوئی اور وہ اچانک ہی میٹنگ آدھے میں چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ قریب 1 گھنٹہ گزر چکا ہے اور سر ابھی تک واپس نہیں آئے۔ اگر وہ واپس نہیں آئے تو تعاون کے لاکھوں ڈالر نالے میں چلے جائیں گے۔ وہ پریشانی بتاتا چلا گیا۔ یہ سن کر علی نور صرف اس کی وجہ سے اپنی اہم میٹنگ چھوڑ کر آیا تھا، صرف اسے ڈسٹریکٹ دینے کے لیے۔ ماوا کے دل میں جیسے کچھ ہوا تھا۔ دانیال کے الفاظ سن کر ماوا
کو دل کی گہرائی سے اپنا آپ قصوروار لگا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اسے اسٹال پر کھانے کے لیے روز بھرنے کے دوسرے فرد کو اتنی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اس نے پیسٹریز پر افسردگی سے نظر ڈالی۔ اپنا جرم شدت سے محسوس کرتے اس کی آنکھیں سرخ پڑ گئیں۔ ماوا نے نمی سی چھلکنے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ علی نور نے اس کو اہمیت دینے کے لیے اپنا نفع نقصان کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ اس اہمیت کا اس سے پہلے کیوں نہیں احساس ہوا کہ وہ کسی کے لیے اتنی اہمیت کی حامل ہے؟ اوہ! ماوا کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ بے آواز آنسو اس کے گال پہ گھونے لگے۔ یہ احساس بہت خوشگوار تھا، بارش میں بھیگی کچی مٹی کی خوشبو کی طرح، کڑی دھوپ میں اچانک بادل سے چھا جانے جیسا، اچانک سے سخت حبس میں لگنے والی ٹھنڈی ہواؤں جیسا۔ اس کا دل جیسے ہواؤں کے دوش پر مست محو سفر اڑن بھر جا رہا تھا۔ وہ چونکی جب ادھر سے پکارا گیا، ہیلو میم دانیال، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میم اب پریشان مت ہوں، میں کچھ سوچتا ہوں۔ او گاڈ، آپ واپس آ گئے۔ وہ جیسے ہی بات کر رہا تھا، اچانک سے علی نور کا نام لے کر اسے مخاطب ہونے لگا۔ ادھر ماوا متجسس ہو گئی۔ علی نور کی سخت آواز اسے فون ریسیور سے سنائی دی۔ کیا میں نے کہا تھا میں واپس نہیں آؤں گا؟ ادھر ماوا نے تو اس کا سخت لہجہ اور روکھدار آواز سن کر بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھ گئی۔ اپنے سامنے کے علی نور اور اس فون والے پاس علی نور کو آپس میں کمپیئر کرنے سے وہ اسے قطعی ایک مختلف شخص لگا۔ یہ وہ شخص تو نہیں تھا جو ابھی اس کے پاس سے گیا تھا، یہ تو کوئی اور ہی علی نور تھا۔ دانیال کی آواز اسے سنائی دی۔ نہیں، میں نے دیکھا آپ اپنا فون بھی ساتھ نہیں لے گئے تھے، تبھی آپ سے رابطہ کرنا مشکل لگا۔ میں ڈر گیا الائڈ ٹریڈ ایسوسی ایشن والے چھوڑ نہ جائیں۔ اگر وہ چلے بھی جاتے تو کیا ہوتا؟ کیا ہماری کمپنی پیسہ نہیں کما سکتی؟ سپاٹ آواز میں کہا گیا۔ جی ہاں، کیوں نہیں سر، آپ نے درست کہا۔ دانیال یہ کہتے ہی فون کی طرف متوجہ ہوا۔ میم سر واپس آ چکے ہیں، تکلیف دینے کے لیے معذرت خواہ۔ یہ سن کر علی نور حیران ہوا اور اسے گھورنے لگا۔ کیا تم ماوا سے بات کر رہے تھے؟ علی نور کی نظروں کی سخت تپش خود پر محسوس کر کے دانیال کی تو مانو ہتھیلیاں ہی بھیگ گئیں۔ آئی ایم سوری مالک، میرا آپ سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا تو میں نے ماوا کو کال کر دی، اور آخر میں اناف وہ ہلکے سے اس پر دھاڑا اور دانیال کے ہاتھ سے فون چھین لیا۔ کیا آپ نے پیسٹریز کھائی؟ علی نور کے پھر سے وہی نرم، شفیق اور محبوب آواز سن کر ماوا نے ایک بار پھر فون کو حیرت سے دیکھا۔ کیا یہ وہی علی نور ہی ہے؟ بے اختیار بیٹری چیک کر روحان سی ہوئی۔ علی نور، آپ بہت خوفناک ہے، ڈرا کر رکھ دیا مجھے۔ کیوں آپ نے میرے لیے اتنا؟ اگر آپ کو آپریشن ناکام ہو جاتی تو میں خود کو زیادہ قصوروار سمجھتی۔ دوسری طرف علی نور اس کی فکرمند آواز میں شکایت سن کر ہولے سے مسکرائے۔ یہ تو میرا بزنس ہے، اگر ناکام ہوا تو میں اس کا الزام آپ پر کبھی نہیں رکھ سکتا۔ آف کورس اگر آپ یہ محسوس کرتی ہیں کہ آپ میرے خسارے کی وجہ بنی ہیں تو اس کا بدلہ دینا چاہیے، تو میں اس خسارے کا بدلہ آپ کے وجود سے ریپلیس کرنا چاہوں گا۔ یہ فائدہ مجھے اچھا لگے گا۔ پاس کھڑے دانیال کی تو یہ جملہ سن کر سیٹی ہی گم ہو گئی۔ وہ بے اختیار حلق ترک کر گیا۔ وہ اسے ٹوکنا ہی مناسب خیال کیا۔ سر پلیز، آپ کو میٹنگ کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ علی نور ہنسا۔ مجھے تصویر بھیجنا مت بھولنا، اگر نہیں بھیجی تو میں آپ کو دیکھ لوں گا۔ ساتھ ہی مسکراتے فون بند کیا اور پھر وہی سرد اور سپاٹ آواز پر دانیال پر چیخا جو اس وقت دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ اسٹاپ! دانیال تھوک نگل کر آہستگی سے مڑ کر اور ادب سے بولا۔ جی سر شاہ۔ علی نور نے فون اس کی طرف اچھالا جسے دانیال نے جلدی سے کیچ کیا۔ تم اگر ماوا کو کال کرنے کی ہمت کی تو میں تم کو دیکھ لوں گا۔ جی میں وعدہ کرتا ہوں میں آئندہ کبھی میم کو کال نہیں کروں گا۔ اس نے دروازہ دھکیل کر کھولا اور دونوں ساتھ میٹنگ روم میں داخل ہوئے۔ ادھر ماوا کی طرف آؤ تو وہ ٹیبل پر پڑی پیسٹریز کو دیکھنے جا رہی
تھی، اس کی خواہش ہی مٹ گئی تھی، اس کا دل نہیں چاہا کہ اور کھائے، لیکن یہ سوچ کر علی نور اس کی پکچر کا انتظار میں ہوگا، اس نے ایک پیس اٹھا کر کھانا شروع کیا اور پکچر کھینچ کر علی نور کو سینڈ کر دی۔ ادھر علی نور نے میٹنگ کے دوران فون بجتے سنا تو جلدی سے اٹھا کر پکچر اوپن کر دی اور اسے دیکھا، جہاں وہ مسکراتی ہوئی اپنی تمام تر خوبصورت ٹی کے ساتھ پیسٹریز کی طرف اشارہ کرتی نظر آئی۔ اس کے رس بھرے ہونٹوں کے پاس کریم لگی ہوئی تھی۔ علی نور بے اختیار ہنس پڑا۔ مذاکرات کے دوران ہی اس نے ماوا کو میسج ٹائپ کیا، آپ اس کی ایک سے زیادہ دلکش ہیں۔ پہلو میں دانیال قدرے گھبرا گیا تھا، اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ وقتاً اس نے ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے یہ ضرور سوچا مس ماوا خوش قسمت ہے۔ دوسرے دن صبح سے ہی ماوا سویرے اٹھ کر علی نور کو سوچے جا رہی تھی۔ وہ مارکیٹ گئی اور بہت ساری سبزیاں خرید لائی، لیکن دن گزر گیا، علی نور نہ آنا تھا، نہیں آیا، نہ ہی اس کی کال آئی۔ پورا دن اس کا انتظار کیا، رات ہو گئی۔ رات کو کچن میں اداس کھڑی وہ سوپ بناتے ہوئے اسے بے اختیار سوچے جا رہی تھی۔ بھول جاؤ، وہ آج نہیں آئے گا۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لی، پھر رات کا کھانا خود ہی اکیلے کھانے کا سوچا۔ ٹیبل پر سوپ رکھ کر خود بیٹھی، لب بھینچ کر پھر برا سا منہ بنایا اور خود سے ہی باتیں کرنے لگی۔ آپ نے کہا تھا ہم دونوں ویکینڈ پر ساتھ رات کا کھانا کھائیں گے، ابھی تک نہیں آئے، نہ مجھے بتایا۔ ہا ہا واٹ اے جوک۔ اس نے گہری سانس لی اور چمچ اٹھا کر سوپ پینے لگی۔ کچھ دیر بعد سوچنے لگی، ہو سکتا ہے وہ مصروف ہو، وقت نہ ملو، کیا کل رات وہ زیادہ مصروف نہیں تھے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا بہتر ہے اس کے بارے میں نہ ہی سوچوں، لیکن یہ ٹھیک نہیں، وہ اکثر ہی مصروف رہتے بھی رات کو آتا ہے۔ کیا وہ ناراض ہے؟ گزری شب کو اس کی ناراضگی کی وجہ تلاشتی رہ گئی۔ ماوا نے سوچا اسے کال کر پوچھنا چاہیے، حالانکہ وہ فون کرتے ہی ہچکچائی تھی، لیکن بالآخر ہمت کر کے کانپتی انگلیوں سے کال ملائی تھی۔ کیا ہو گیا اگر وہ مصروف ہے، یا اگر وہ آ کر کھانا نہ کھائے؟ کیا اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کتنی جذباتی ہے؟ لیکن اگر وہ خود سے فون نہیں کرتی تو اگر وہ اس کی کال کا انتظار کر رہی ہے تو وہ کچھ دیر بیٹھ گئی، پھر جھنجھلا کر کھڑی ہو گئی۔ بے یقینی تھی، لیکن آخر میں اس نے اپنا فون مایوسی سے نیچے رکھ دیا، اٹھی اور کھانے کے لیے واپس ٹیبل پر آ گئی۔ چونکہ وہ اچھے موڈ میں نہیں تھا، اس لیے وہ میز پر موجود تمام ڈش کو ختم نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی ماوا کا دل چاہا برتن دھونے۔ اس نے سب کھانا فریج میں رکھ دیا اور خود سست روی میں اپنے بستر پر لوٹ آئی اور لیٹ گئی۔ اگرچہ ابھی 8 بجے ہی تھے، اس نے سونے کا فیصلہ کیا، لیکن یہ سچ ہے کہ جب آپ پریشان ہو تو نیند سے محروم ہونا آسان ہوتا ہے۔ وہ تھوڑی دیر لیٹ گئی اور پھر فوراً خود ہی اٹھ گئی۔ ایک بار پھر اپنا فون اٹھایا تاکہ براہ راست مدحان کو فون کرے۔ جب کال کنیکٹ ہوئی تو مدحان کی ایکسائٹمنٹ سے اوپر آواز سنائی دی، بھابی ہم دونوں کے دل کتنے ملتے ہیں، ابھی میں نے آپ کو ہی کال ملانے لگا تھا۔ اوہ، تم مجھے کیوں کال کرنے لگے تھے؟ خیریت، میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا علی نور بھائی کی طبیعت خراب ہے، آپ بھی تک کیوں نہیں آئی دیکھنے؟ ماوا کا دل یہ سن کر سکڑ کر سمٹا۔ علی نور بیمار ہے؟ کیا ہوا ہے؟ ماوا کو کیا سیریس بات ہے؟ وہ سخت پریشان ہوگی۔ کیا آپ کو نہیں پتا؟ مدحان کے پوچھنے پر وہ اپنی بے خبری پر سخت شرمسار ہوئی۔ وہ شرمندگی سے بولی، میں نے اسے ابھی تک کال نہیں کی۔ واہ بھابی، پھر تو میں آپ کو اذان دوں گا، بھائی نے گزری شب خراب کھانا کھا لیا، سارا دن تکلیف میں تھے، آپ کتنی بے خبر رہی۔ ماوا نے اچانک سے کل رات اسٹال کا کھانا یاد کیا، کیسی زبردستی اس نے علی نور کو کھلایا تھا۔ یہ سوچ کر خود کو علی نور کا مجرم سمجھنے لگی، اس کی وجہ سے ہی وہ بیمار ہوا تھا۔ اب کیسا ہے؟ ماوا نے ہچکچا کر ایک گلٹ سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، اینی وے میں ان کو دیکھنے ہی آیا تھا۔ جب میں ماوا کے پاس گیا تو وہ ملازمین پر ناراض ہو رہے تھے، میں یہ آپ کو بتانے لگا تھا کہ آپ کا فون آ گیا، انہوں نے مجھے بھی کہا اس کے معاملے میں مداخلت نہ کرو۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے آپ دونوں میں لڑائی ہو گئی ہے۔
ऑल राइट मधान, मैं समझ गई। ये कहते ही जल्दी से फ़ोन रख दिया। इधर मधान फ़ोन को तकता रह गया। मावा ने जल्दी से सूप को गर्म किया और पैक कर कर सीढ़ियों से उतर कर नीचे आ गई। पहले फार्मेसी की शॉप पर जाकर मेडिसिन ली, फिर टैक्स करके शाह वाला आ गई। कुछ वक़्त हिचकिचाहट के साथ आखिर इसने बेल बजाई। इसे देखकर मुलाजिम ने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। 3 मिनट की वॉक के बाद वो अलीनूर की रहाइश तक पहुंच गई। इंट्रेंस पर बटलर और खादमा इसका इंतज़ार कर रहे थे। मिस मावा कैसी हैं? मावा ने सर हिलाकर इसे जवाब दिया, मैं ठीक। इस राहत ने मुस्कुराकर सर हिलाया, मुझे अफसोस है मैं लेट हो गई, आपको इंतज़ार करना पड़ा। सॉरी मत कहें, हम सब बहुत खुश हुए हैं आपको दोबारा यहाँ देखकर। खादमा भी खुश होकर बोली, अलीनूर शाह कहाँ है? साहब अपनी स्टडी रूम में है। मावा ने गर्म सूप का बक्स बटलर के हवाले किया। क्या आप इसे अलीनूर शाह को दे सकते हैं? मैंने मावा के लिए बनाया है। ओके, मैं इसे लाता हूँ, आप ऊपर चली जाएं। बटलर ताज़ीम से झुककर बोला। मावा ने सर हिलाया और सीढ़ी चढ़कर मावा के स्टडी रूम के बाहर खड़ी हो गई। कैसे जाए? आखिर झिझक कर ना किया कमान। अंदर से बारी दिल फरेब आवाज़ गूंजी तो जैसे मावा का दिल समझो हथेली में धड़कने लगा। वो दरवाज़ा धकेल कर आस्तगी से धड़कते दिल और कांपते कदमों से अंदर आ गई। अलीनूर स्टडी टेबल के पास बैठा था। शानों के गिर्द शाल ओढ़ी हुई थी। रंगत काफ़ी जर्द लग रही थी। इसे पछतावा सा हुआ। अलीनूर ने इसको अबरू उचका कर देखा और मुस्कुराते देख कर बोला, नायाब मेहमान को क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? मावा ये सुनकर एक गिल्ट के साथ परस से मेडिसिन निकाल कर आगे बढ़ी और टेबल पर रख मेडिसिन में आपके लिए लाई हूँ। हौले से इसे पीने देखा बोली। अलीनूर ने मेडिसिन को देखा और मुस्कुराया, आपने तो मुझे अभी तक कॉल नहीं की, आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं बीमार हूँ? मैंने मधान से सुना, मैंने इसे कॉल की थी ये जानने के लिए वो यूं नहीं जाने के लिए रेडी है। वह अब भी दिल की बात मधान की आड़ में छुपा गई। सो आपने मधान को कॉल की लेकिन मुझे नहीं की। इसकी शिकायत पर मावा ने लब भेजे और ज्यादा खुद को कसूरवार गर्दाना। एक्चुअली वो अपनी भुवों के बीच उंगली से खुरचने लगी। क्या आपके पास कुछ कहने को नहीं? मुजरिम महसूस कर रही हैं? अलीनूर छेड़ने के गर्ज से पूछा। इसके लहजे की शरारत वाजिया थी। बिकॉज एक प्यारी सी शरीर मुस्कुराहट मावा को देखकर इसके चेहरे को खिला रही थी। वो काफ़ी फ्रेश महसूस कर रहा था खुद को। ये बात नहीं, मैंने इसे कॉल नहीं की ये कि सोचा आप खाने के लिए आएंगे। वो लब भींच कर सफाई देने लगी और आखिर में जब मैं नज़र नहीं आया तो आपने भी देखने की जहमत नहीं की। अलीनूर की सच्ची बात पर सुनकर मावा ने नजरें झुका ली। ये सच था लेकिन सवाए हिचकिचाहट के और कुछ नहीं कर सकती थी। अलीनूर शाह मैं खुद आ गई हूँ, क्या ये फ़ोन करने से ज़्यादा बेहतर नहीं? मावा ने आपकी नज़र उठाकर इसे घूरा। अगर मेरी बीमारी की बात ना होती तो मुझे डर था आप कभी ना आती। फिर से रूठा सा लहजा शिकायतों से भरा और ये सच भी था। इस वक्त बटलर ने दरवाज़ा नॉक करके इजाज़त मांगी। अलीनूर की तरफ से इजाज़त मिलने पर अंदर आ गए। इसके हाथों में तश्तरी थी जिसमें एक बाउल और स्पून था। मालिक ये मैम मावा खास आपके लिए सूप बना कर लाई है, थोड़ा सा पी लीजिए। इसने अबरू चढ़ाकर मावा को नहारा। अच्छा तो ये वजह है? इसके जुमले पर मावा कुछ न बोली लेकिन बटलर ने ज़रूर कहा, मैम मावा ने सूप बहुत अच्छा बनाया, आप ज़रूर पीजिए। ओके आप जा सकते हैं, इसे यहाँ रख दीजिए। अलीनूर मुस्कुराया। इसकी सपाट आवाज़ सुनकर मावा समझी वो फिर से नाराज़ हो गया है। वह दिल में काफ़ी मायूस हुई। वो क्यों इस कदर नाराज़ हो गया है? इसने झुझकते हुए कहा, देन रिमेंबर टू टेक मेडिसिन, मैं चलती हूँ। वो मुड़ी और जाने लगी थी। अलीनूर की सर्द आवाज़ ने इसे के कदम रोक दी। यहीं खड़े रहे। मावा ने ये बेइख्तियार हैरान होकर इसे देखा। क्या कुछ और भी कहना है? वो दंग हुई। तभी अलीनूर ने लब खींचकर इसे घूरा। आप कहाँ जा रही हैं? इस पर मावा पहले तो हैरान हुई, फिर बोले से सवालिया अंदाज में पूछा, अभी आप नहीं तो कहा है जाओ। इनकी बात पर बटलर के दांत निकल आए। मैम सर ने मुझे जाने को कहा था। अलीनूर ने इसके हाथ से जाने का कहा। इसे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, ये खुद ही काफ़ी ही ज़हीन है। मीठी सी तंज की डली इस पर फेंकी। बटलर हंस दिया और अदब से सर झुकाते बाहर निकल गया। मावा ने अलीनूर को दांत पीस कर घूरा। क्या आप मुझको
آپ کو سکون نہیں آتا جب تک مجھ پر ہر منٹ باتیں طنز نہ کرے۔ کیا میں آپ پر طنز کیا؟ میں نے صرف سچ ہی بول رہا تھا۔ جو آپ بڑی معصومیت سے آیا۔ کیا میں بے وقوف ہوں؟ مجھے اپنے اسکول میں سب سے زیادہ جی پی اے ایوارڈز ملے ہیں۔ ماوا نے چڑھ کر اسے گھورا تھا۔ اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے سخت محنت کی ہے۔ علی نور نے اس کی ذہانت کے میڈل کو مانا ہی نہیں۔ میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ ماوا نے سخت برا مان لیا اور منہ سرخ ہو گیا۔ میں بس گھر جا رہی ہوں۔ وہ مڑی۔ اس وقت علی نور کو اس کا ہلکا مذاق مہنگا پڑنے لگا تھا۔ بے اختیاری سے پکار بیٹھا، میں نے صرف کچھ الفاظ ہی کہہ دے، آپ کیوں اتنی ناخوش ہو گئی؟ اب ماوا نے اسے درشتی سے دیکھا۔ کیا آپ کو اچھا لگے گا اگر کوئی آپ کو مسلسل اسٹوپڈ کہے؟ حقائق نے ثابت کر دیا، آپ بے وقوف ہیں۔ میں سارا دن آپ کی ایک کال کا انتظار کرتا رہا اور آپ آخر کار میرے سامنے ظاہر ہوگی تو بتائیں میں آپ کو کیسے جانے دوں؟ وہ آہستہ سے گمبھیرتا لیے دل فریب آواز میں اس کے آگے پیار بھری شکایت درج کرتا گیا۔ ادھر آ جائیں، گمبھیر دل فریب آواز میں پکارا تھا۔ ایک جادو تھی اس کی آواز میں جس نے کہ سحر نے اگر ماوا کو اس وقت گرفت میں نہیں لیا تو یہ کہنا جھوٹ ہے۔ وہ سرخ چہرے لیے اس ہولے سے سر ہلا کر بولی، میں یہیں زیادہ کمفرٹیبل ہوں، مجھے ایک گلاس پانی دے، میں دوائی کیسے نگلوں گا؟ وہ سخت شرمسار ہوئی، جلدی سے گلاس میں پانی بھرا اور سوچا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا وہ واقعی علی نور کے سامنے بے وقوف بن جاتی ہیں یا اس شخص کا آئی کیو لیول بہت اعلیٰ ہے؟ وہ کانپتے ہاتھوں سے پانی لے کر ٹیبل کی دوسری طرف کھڑی ہو گئی۔ علی نور نے دوائی اٹھائی اور ماوا کو دیکھ کر ہلکی آواز میں بولا، میرا سر کچھ چکرا رہا ہے، یہ پڑھ نہیں سکتا، آپ قریب آ کر بتا سکتی ہیں یہ کون سی دوائی ہے؟ ماوا نے قریب آ کر اس کی دوائی لی اور اس سے پہلے دوائی کا نام دیکھ سکتی؟ علی نور نے اسے ہلکے سے جھٹکے سے اپنے ہزار کا میں کر لیا۔ جھٹکا لگنے سے وہ سنبھل نہ پائی تھی اور سیدھی اس کے باہوں میں گری تھی۔ ماوا نے خود کو چھڑوانے کی کافی کوشش کی لیکن علی نور کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ علی نور شاہ وہ چیخی، چھوڑے مجھے، میں آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ علی نور نے نفی میں سر ہلا کر اسے رد کیا، آپ خود ہی تو پاس آئی ہیں، اگر آپ کو چھوڑ دیا تو مجھے سا بے وقوف شاہد کوئی ہوگا۔ بہت حسام نکلتے ہیں آپ کی طرف، گمبھیر لہجہ فسو بکھیرتا ماحول۔ ماوا اپنا سر گھما کر اسے گھورنے والی تھی لیکن علی نور نے اپنا ایک ہاتھ اس کے سر کے پچھلے حصے پر جمایا اور اس کے چہرے نیچے دبا دیا۔ اس کے خوبصورت ہونٹوں پر جھک گیا۔ علی نور نے اس کے ہونٹوں سے آتی خوشبو اپنے اندر محسوس کی تو جیسے خود پر قابو کھو بیٹھا۔ یہ باہوں میں لرزتا نازک سا وجود اس کا ہی تو تھا، حق تھا اس پر وہ اس کی تھی، سر کے بال سے لے کر پین کے ناخن تک۔ پھر کیسے وہ خود پر بار بار بانٹ وہ سچ میں اب اس کے وجود سے سکون چاہنے کی حس میں اس کی طرف بڑھا تھا۔ اور دوسری وجہ ماوا کو پروٹیکٹ کرنا جو اس سے الگ رہتے ٹھیک سے نہیں کر پا رہا تھا، تبھی اس کے قریب ہونا لازمی ہو گیا۔ ماوا کی آنکھیں خود سپردگی سے بند ہونے لگی، کمرے میں ہلکی روشنی موجود تھی، رات باہر گہری ہونے لگی تھی۔ علی نور نے اس کے نرم وجود کو لیا، اسٹڈی روم کے بیڈ روم پر لا کر اسے لٹا دیا۔ اس وقت ماوا نے آنکھیں کھول دی، وہ اس پر جھکا، اس کے ملیح چہرے کو تکے جا رہا تھا، اس کے ہاتھ ماوا کے بال سنوار رہے تھے۔ میں بہت خوش ہوں آپ کو اپنے کمرے میں اپنے قریب دیکھ کر۔ علی نور نے اس کی کمر کے گرد گھیرا ڈال کر تھوڑا اوپر اٹھایا۔ علی نور نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش کروایا، اب نہیں ہنی، میری ہنی ماوا میری جان، بہت کر لیا، صبر رحم کرے مجھ پر۔ تپا سا التجا بھرا جملہ ماوا کو چپ کروا گیا۔ کتنی دلکش ہیں آپ اور کتنا خوش قسمت ہوں میں۔ علی نور کی محبت اور جذبات سے بھری انگلیاں ماوا کے چہرے کے نقوش کو چومنے لگی۔ باہر چاند نے شرما کر بدلی کی اوٹ میں منہ چھپا لیا۔ دوسرا دن بہت خوبصورت اور روشن تھا۔ یونی میں نئی طلبہ کی کلاسز جاری تھی۔ وہ یونی کے طلبہ کی کونسلر منتخب ہوئی تھی۔ اسٹوڈنٹ کو درپیش کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کے حل کے لیے اور ڈائریکٹ رابطے کے لیے واٹس ایپ گروپ بنایا تھا۔ اسٹوڈنٹ اس کے لیے تعریفی کلمات کہہ رہے تھے، اس کی خوبصورتی کا چرچا تھا۔ ابھی اس نے واٹس ایپ پر وائس پیغام چھوڑا تھا، اس سے پہلے کہ میں سب کو رپلائی دوں، ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنی ہے، آج کے بعد کوئی میری خوبصورتی یا میری پرسنل لائف کے متعلق کوئی کمنٹ نہیں کرے گا۔ یہاں بہت سارے لوگ موجود ہیں اور کافی ساری معلومات بھی، آپ مجھے پرائیویٹ میسج بھیج دیا کریں، جب بھی ضرورت پڑے مجھے یاد کر لیجیے گا، میں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کروں گی۔ اور جو آج نہیں آیا میرے دوست کا بھائی ہے، میں اس کے ہوم ٹویٹر بھی رہ چکی ہوں، اس کا نام مدحان شاہ ہے، وہ بھی آپ کی چیٹ گروپ میں شامل ہے۔ اوکے ابا اجازت، جب بھی ضرورت ہو مجھے بلا سکتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں پورے گروپ میں مدحان شاہ ایک ٹاپک بن گیا۔ کچھ منٹس بعد مدحان کا چڑچڑا سا میسج ماوا کو موصول ہوا، بھابھی آپ نے ایسا کیوں کہا؟ آپ میرے واٹس ایپ
लड़कियों के मैसेज से फटने लगा है। वो मुस्कुराई। मैंने आपसे धोखा नहीं किया, ये आपका तारक था। आपको नहीं पता आपके लिए क्या बेहतर। मैं अभी काफ़ी मसरूफ़ हूँ। अगर आप कोई काम नहीं तो मुझे डिस्टर्ब मत करना। मावा ने फ़ोन बंद कर दिया। लड़के तुम्हारी हर वक्त एक आँख मुझ पर होती है मदा। मावा ने मदहान से दिल में बोली। छुट्टी के बाद वो अपने घर ही वापस जाने के इरादे से बाहर निकली। अपनी रहाइश तक पहुंची तो अली नूर शाह पहले ही से गाड़ी लिए खड़ा इसके लिए इंतज़ार में सीढ़ियों के पास खड़ा था। इसके कार मामूल के मुताबिक इस जगह पार्क थी जहां अक्सर होती थी। ऐसा लगता है इस जगह पर आपकी गाड़ी का कब्जा हो। इस जगह पर कभी दूसरी गाड़ी पार्क नहीं हो सकती। मावा इसे देखकर शरारत से मुस्कुराई। कब्जा ही समझ लीजिए। क्या आपने कभी देखा अगर ये खाली भी हो तब भी कोई दूसरा अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर सकता, क्योंकि ये जगह मैंने खरीद ली है। अली नूर ने कंधे अचकाकर लापरवाही से कहा। मावा की आंखें ये सुनकर हैरत से फैली। आपका मतलब आपने रकम अदा की है? बिल्कुल। अली नूर ने लब भींचकर सर इस बात में हिलाया। ये कब हुआ? उसी दिन जब आप यहाँ शिफ्ट हुई थी। किसने मुझे कहा यहाँ से गाड़ी हटाओ? तब मैंने 1 लाख देकर ये जगह इस वक्त 3 माह के लिए खरीदी थी। अली नूर ने तफसील से बताकर इसे हैरान कर दिया। 3 माह के लिए क्यों? मावा ने नासमझी से इसे देखा। क्योंकि आपको यहाँ सिर्फ 3 माह रहना था। इसके बाद मैं आपको साथ ले जाता। मावा ने इसकी बात पर अपनी आंखें घुमाई थी। दोनों सीढ़ियों से ऊपर पहुंच चुके थे और लिफ्ट का इंतजार करने लगे। तभी अली नूर ने इसका बाजू अपनी गिरफ्त में थाम कर इसे अपनी तरफ घुमाया। एक शरारती सी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या यह ऐसा नहीं कि आप भी मेरे से जुदा होने को तैयार नहीं? इसकी बात पर मावा की सांसें वहीं थम गई थी। कुछ पल तो वो कुछ कह ना पाई, लेकिन फिर संभल कर बोली, आपको कुछ ज्यादा ही खुशफहमी नहीं हो गई? दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं कि मुझे ऐसा कह सके। ये सिर्फ आप ही कह सकती हैं। अली नूर ने बुरा मनाकर गुरूर से कहा। तो फिर मुझसे भी गैर सलूक कर लें। मावा ने इसके गुरूर पर चिढ़ कर कहा। इसकी बात पर वो दिलकशी से मुस्कुराकर इसकी तरफ झुका। आप दिल को भली लगती हैं, इतनी कि मेरी रूह तक को काबू कर चुकी हैं। मैं अब बिल्कुल बेबस हूँ। मावा का दिल पहलू में धक धक करने लगा, इतना कि इसकी धड़कन अली नूर भी साफ महसूस कर सकता था। तभी दिलकशी से मुस्कुराकर इसके चेहरे पर के उतरते चढ़ते रंग देखकर दंग हुआ था। इस वक्त लिफ्ट खुली। दोनों अंदर दाखिल हो गए। तभी अली नूर ने इसके हाथ से खींचकर लिफ्ट की दीवार से लगाया और इसके करीब होकर इसके बालों की खुशबू सूंघते जैसे मदहोश हुआ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके वजूद में मेडिसन सी खुशबू है, अफ्रोडिसाक की खुशबू, जो मुझे बुरी तरह लुभाती है, नकारा कर देती है, मदहोश कर देती है। मैं खुद को रोकने के काबिल नहीं रहता। आप तो खींच लेती हैं वो इसकी खुशबू से जैसे अपने आप में नहीं रहा था। आंखें बंद किए बस इसे सांसों में उतार रहे जा रहा था। मावा की सांसें थम गई थी। एक शर्मीली और हया से पुर मुस्कान ने चेहरे पर फूल खिलाए थे। इसी वक्त लिफ्ट का दरवाजा खुल गया और एक आदमी मावा दोनों को देखकर झिझक कर वहीं खड़ा रह गया। मावा ने शर्मा कर उसे धकेला और लिफ्ट से भागती निकल गई। पीछे अली नूर ने गहरी सांस भरी और बालों को हाथों से संवारता बाहर निकला और दोनों हाथ पैंट की जेब में डालकर मावा की रूम की तरफ बढ़ा। इसे मावा को अपने साथ ले जाना था। हालांकि ये मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं था। दोनों वाला साथ पहुंच चुके थे, लेकिन मावा ने अपने पहले कमरे में ही रहने को तरजीह दी थी और अली नूर ने भी इसको फोर्स नहीं किया। बहरहाल इसकी प्रोटेक्शन के लिए ये काफ़ी था कि वो उसकी नज़रों के सामने इसके पास थी। उसे मावा से मोहब्बत थी, इसकी रूह से मोहब्बत थी, इसके वजूद से नहीं थी। वो अपनी अना अपनी जिद समेत इसे अजीज थी। मावा ने आते ही पहले किचन में खाना बनाना चाहा। इसे देखकर शाहवाला के बावर्ची खाने में जैसे खलल पड़ गया। वो वाकई खुद को मुजरिम महसूस करने लगी। शर्मिंदा सी होगी। बटलर ने इसे देखकर अदब से कहा, मालकिन आप तकलीफ मत करें, आप जाकर बैठे, मैं खाना रेडी होते ही लगाता हूँ। बहरहाल अभी खाना बनने में काफ़ी देर है। सो वो मुस्कुराती हुई बाहर आ गई और जाकर लाउंज में सोफे पर बैठ गई। दूसरी तरफ अली नूशा, जो इसके पहलों में घरेलू गुलियों में आरामदा लिबास पहने अपनी टांग क्रास किए सोफे से पुश्त लगाए आरामदा और पुरसकून अंदाज में टेलीविज़न देख रहा था। इस वक्त मुलाजिम धुला हुआ फ्रूट जिसमें पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरीज और चेरी थी बाउल में लेकर आया। अली नूर ने इससे बाउल लेकर मावा के हाथ में दिया। पहले कुछ फ्रूट खाए। मुलाजिम के जाने के बाद मावा ने स्ट्रॉबेरी उठाई और आस्तिकी से खाने लगी। अली नूर शरारत से इसकी तरफ झुका। मावा, आपका कौन सा फल ज़्यादा पसंद है? मावा ने मज़े
से बिना सोचे जवाब दिया था बनाना। अली नूर दिल खोलकर हंसा, हा 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 हा। इसके हंसने पर मावा सख्त शर्मिंदगी महसूस करने लगी। इसे बिल्कुल नहीं अंदाजा था अली नूर इस पर हंसेगा। इसने चिढ़ कर बाउल पटखा था जिसे अली नूर ने जल्दी से थाम लिया। आप में बाकी शर्म नाम की चीज मौजूद नहीं। अली नूर ने मुश्किल अपने कहके का गला घूंटा, अपने हाथ से पकड़ बैठाया। अच्छा कुछ नहीं कहता। इसने कान पकड़े, तब वो इसे घूर कर वापस बैठ गई। तबादला ख्याल के तौर पर मैं आपको बताता चलूं, मुझे चेरी सबसे ज्यादा पसंद है। इसने आस्था से इसके सुर्ख होंठों की तरफ देखते हुए शरारत से कहा, मैंने सोचा था आपको डोरीन कड़वा फल सबसे ज्यादा खाना पसंद करती होंगी। आप मुझ पर तंज कर रहे हैं। एक पूरी दी गई। लेकिन अली नूर मुस्कुराते नफी में सर हिलाता फ्रूट खाने में मगन रहा। मावा ने इसे घूरा, फिर सर्द सांस खींचकर दोबारा से स्ट्रॉबेरी खाने लगी। दोनों ने तकरीबन सारे फल खा लिए थे। इसी वक्त बटलर ने टेबल लगने की इत्तला दी। मालक मैम, खाना तैयार है। अली नूर ने इस हाथ से थाम कर उठाया और साथ लेते टेबल तक ले आया।